یہ نشریات جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اٹک، ہدرو، فتح جنٹ، پنڈی گریٹ، حسن ابزال، مارکیٹ اور ٹیکسلا میں براہ راست دیکھی جا رہی ہیں۔ میں تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں اس پاک محفل میں، اور اس دوران تشریف لائے ہیں علماء کرام، جناب کبیر الرحمان صاحب تشریف لائے، ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جناب محمد اویس صاحب تشریف لائے، ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جناب حفیظ الرحمان صاحب، جناب شیراز اختر صاحب اور دیگر بھی ذوالفقار سردار ذوالفقار صاحب تشریف لائے ہیں، ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ببلو، ہمارے ببلو بھی تشریف لائے ہیں، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم نے تو ببلو کے نام سے جانتے ہیں، ذوالفقار خوش آمدید۔ اور اب میں اپنے ملتمس ہوں ٹیکسلا سے تشریف لائے ہوئے علامہ حافظ محمد اعظم صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے نعتیہ اسلام پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز علماء کرام، شعراء کرام، نعت کے چند اشعار اس ارادے کے ساتھ کہ نبی کریم علیہ السلام کے ثنا خوانوں میں میرا بھی نام ہو جائے۔ یہی ہے آرزو اس دل بے قرار کی، یہی ہے آرزو اس دل بے قرار کی، پڑھتا سنتا رہوں نعت سرکار کی، نعت سرکار کی۔ مطیع ہو جائے سارا عالم میرے نبی کا، مطیع ہو جائے سارا عالم میرے نبی کا، کر سکتے ہیں امید پھر ہم بہار کی، کر سکتے ہیں امید پھر ہم بہار کی۔ آ گئے ہیں مصطفیٰ بن کر بدر منیر، آ گئے ہیں مصطفیٰ بن کر بدر منیر، گا رہی تھی بچیاں بنو نجار کی، گا رہی تھی بچیاں بنو نجار کی۔ جنت ملے مگر ان کے قدموں میں ملے، جنت ملے مگر ان کے قدموں میں ملے، بڑی عظیم خواہش ہے عاشق بیمار کی، بڑی عظیم خواہش ہے عاشق بیمار کی۔ دیکھا تھا عمر بھر نہ بجھی تشنگی کبھی، دیکھا تھا عمر بھر نہ بجھی تشنگی کبھی، کتنی پیاسی ہیں آنکھیں ان کے یار غار کی۔ اور میزبانوں کے لیے دعائیہ شعر ہے، یاد حضور میں سجاتے ہیں بزم نعت یہ، یاد حضور میں سجاتے ہیں بزم نعت یہ، خدمت کرے قبول خدا سیمن سٹار کی۔ کیا کہنے جی، کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے۔ یاد حضور میں سجاتے ہیں بزم نعت یہ، یاد حضور میں سجاتے ہیں بزم نعت یہ، خدمت کرے قبول خدا سیمن سٹار کی۔ کیا کہنے۔ طلب یہی تھی طلب یہی ہے سدا رہے گی، طلب یہی تھی طلب یہی ہے سدا رہے گی، کرے شفاعت حضور والا اعظم گناہگار کی۔ آمین۔ یہی ہے آرزو اس دل بے قرار کی، پڑھتا سنتا رہوں نعت سرکار کی۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں محمد اعظم صاحب اپنا کلام پیش کر رہے تھے۔ آج کی ہماری اس کی بزم کے کو ہوسٹ کے طور پر حسن ابدال گروپ کے سید طیب صاحب، سجاد عبداری صاحب، حاجی خضر صاحب بھی موجود ہیں۔ میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگلے ہمارے ثناخوان درخواست گزار ہوں صغیر احمد صاحب کہ آپ آئیں اور بلائیں عقیدت بحضور سرور کونین پیش کریں۔ صغیر احمد صاحب۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں خواجہ تحسین پیش کروں گا سیون سٹار کیبل کو، جنہوں نے اتنی پیاری محفل اور محفل حضرات کا مشاہدہ اس محفل کا انعقاد کیا۔
اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ رحمت میں قبول منظور فرمائے۔ میں اپنے انداز سے نعتیہ کلام پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ایک بات لکھی ہوئی آپ کی سماعتوں کی نظر، لکھنے والا لکھتا ہے ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان، ایک وہ جہاں ایک یہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان بس فاصلہ ہے ایک سانس کا، گر چلتی رہی تو یہ جہاں، گر رک گئی تو وہ جہاں، ارے سانسوں کی اس مالا میں موتی پرولو درود کے، سانسوں کی اس مالا میں موتی پرولو درود کے، پھر چاہے ہو یہ جہاں یا ہو وہ جہاں، ہمارے سنگ ہوں گے آقا دو جہاں۔ نعتیہ کلام ہے، آپ کی سماعتوں کی نظر اپنے انداز میں پیش کروں گا۔ سماعت فرمائیے، شاعر لکھتا ہے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے، ارے جی اٹھا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے، ارے جی اٹھا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، اپنے چہرے کو نہ چھپانا ہے میرے آقا، ارے بعد مدت کے بیماروں نے شفا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے، جی اٹھا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، اپنے چہرے کو نہ چھپانا اے میرے آقا، ارے بعد مدت کے بیماروں نے شفا دیکھی ہے، ارے میں تو اس ذات کے پڑھتا ہوں قصیدے یارو، میں تو اس ذات کے پڑھتا ہوں قصیدے یارو، ارے جس کی تعریف میں گم ذات خدا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گدا دیکھی ہے، جی اٹھا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، اپنے چہرے کو نہ چھپانا ہے میرے آقا، ارے بعد مدت کے بیماروں نے شفا دیکھی ہے، ارے میں تو اس ذات کے پڑھتا ہوں قصیدے یارو، جس کی تعریف میں گم ذات خدا دیکھی ہے، ارے لگتا ہے آج آقا نے زلفوں کو سنوارا ہوگا، ارے لگتا ہے آج آقا نے زلفوں کو سنوارا ہوگا، تب ہی حاکم نے محتر سی فضا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے، جی اٹھا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، اپنے چہرے کو نہ چھپانا ہے میرے آقا، بعد مدت کے بیماروں نے شفا دیکھی ہے، ارے میں تو اس ذات کے پڑھتا ہوں قصیدے یارو، ارے جس کی تعریف میں گم ذات خدا دیکھی ہے، ارے لگتا ہے آج آقا نے زلفوں کو سنوارا ہوگا، تب ہی حاکم نے محتر سی فضا دیکھی ہے۔ آخری شعر ہے، آپ کی سماعتوں کی نظر شاعر کا لکھتا ہے، ارے سر اٹھا کے چلتے ہیں وفادار سبھی، جب سے زمانے نے ممتاز قادری کی وفا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے، جی اٹھا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ ماشاءاللہ، بہت زبردست۔ ہمارے ایک برہان سے تعلق رکھنے والے ظفر برہانی صاحب، ان کا ایک شعر میں عرض کیے دیتا ہوں۔ لکھا ہے انہوں نے کہ دیا ہے سوز تو لینے رسا بھی دے، دیا ہے سوز تو لینے رسا بھی دے، میرے مولا مجھے شاعر بنا دے، میں تجھ سے ہر قدم پر شرم رکھوں، شعور زندگی ایسا لکھ دے۔ آج جو دنیا میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے رحمت فرمائے، بہت اچھے شاعر ظفر برہانی کا۔ اب میں جناب سعادت علی صاحب سے کہ وہ آئے اور اپنا کلام پاک پیش کریں۔ سعادت علی صاحب، درود پاک پڑھیں گے۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی۔ جب نام محمد میری گفتار میں آوے، کیا کہنے، جب نام محمد میری گفتار میں آوے، پھر فوج نہ کیوں کر میرے افکار میں
آوے بہت شکریہ جب نام محمد میری گفتار میں آوے پھر اوج نہ کیوں کر میرے افکار میں آوے جو پاسے رضائے شہ کونین نہ رکھے جو پاسے رضائے شہ کونین نہ رکھے مومن کو نہیں صیغہ غدار میں آوے کیا کہنے مومن کو نہیں صیغہ غدار میں آوے ہو جاتی ہے ناموس رسالت پہ جو قربان ہو جاتی ہے ناموس رسالت پہ جو قربان ممکن ہی نہیں جان وہ آزار میں آوے کیا کہنے کہ بھولے سے نہ دیکھوں میں کسی حسن کی جانب بھولے سے نہ دیکھوں میں کسی حسن کی جانب تو اس قدر دلکش سے جو گلزار میں آئے بھولے سے نہ دیکھوں میں کسی حسن کی جانب تو اس قدر دلکش سے جو گلزار میں آوے رہتی ہی نہیں اس کو کسی چیز کی حاجت جو بہر خدا گوشہ سرکار میں آوے ہے تاج میرے سر پہ کہ مداح نبی ہوں کیا کہنے رحمان کی رحمت جبھی گھر بار میں آوے کیا کہنے لگتا ہے کہ خوش آئے جو سرکار دو عالم کو سعادت سبحان اللہ خوش آئے جو سرکار دو عالم کو سعادت خوبی کوئی ایسی میرے کردار میں سبحان آوے اللہ کیا کہنے بہت اعلیٰ خوبی خوش آئے جو سرکار دو عالم کو سعادت خوبی کوئی ایسی میرے کردار میں آئے جب نام محمد میری گفتار میں آوے پھر اوج نہ کیوں کر میرے افکار میں آوے یہ فقط عظمت کردار کے ڈھب ہوتے ہیں یہ فقط عظمت کردار کے ڈھب ہوتے ہیں فیصلے جنگ کے تلوار سے کب ہوتے ہیں فیصلے جنگ کے تلوار سے کب ہوتے ہیں جھوٹ تعداد میں کتنا ہی زیادہ ہو سلیم اہل حق ہوں تو 72 بھی بہت ہوتے ہیں اہل حق ہوں تو 72 بھی غضب ہوتے ہیں اور اب میں ملتمس ہوں ہمارے بہت ہی اسلامک اسکالر اور بے نظیر خطیب کیپٹن ریٹائرڈ عمر فاروق صاحب سے کہ وہ اپنا کلام پیش کریں جناب عمر فاروق صاحب جزا اللہ عنا سیدنا محمد ورفعنا لک ذکرک اے محمد ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا اور جب ایک طرف یہ فرمایا تو پھر خود ہی بتایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی سب سے پہلے تیرے ذکر کی محفل میں اپنے فرشتوں کے ساتھ سجا کے پھر سخن گوئی سکھاؤں گا کہ سخن گوئی کیسے ہے تو اور پھر اس کے بعد یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل یاسین طٰہٰ اور کبھی قمر سے تشبیہ یہ سب قرآن آپ کی تعریف کے اندر نازل ہوا اور یہ سخن گوئی شاعر نے لکھا تھا نا بلغ الہدیٰ بکمالہ کشف الدجیٰ بجمالہ حسنت جمیع خصالہ تو چوتھے مصرعے کے لیے تڑپ رہے تھے تو خواب میں آگے آقا فرمایا کیوں نہیں کہتے صلو علیہ وآلہ
شاہجہان پوری صاحب کی معیت میں نعتیہ کلام میں نے اسلام آباد میں پیش کیا تھا. وہ ترجمان قرآن محمد، یثرب کی شان محمد. کیا کہنے؟ ترجمان قرآن محمد، یثرب کی شان محمد، رگ جام محمد، ضمانت امام محمد. ترجمان قرآن محمد، یثرب کی شان محمد، رگ جام محمد، ضمانت امام محمد، شاہد دو جہاں محمد، عظمت ایکام محمد. شاہد دو جہاں محمد، عظمت ایکام محمد، اشرف الانسان محمد، رحمت تابا محمد. شاہد و جہاں محمد، عظمت ایکا محمد، اشرف الانسان محمد، رحمت تابا محمد. حامل فرقان محمد، عقد ادیان محمد. حامل فرقان محمد، عقد ادیان محمد، آقائے زمان محمد، آفاقی دیوان محمد. محبوب رحمان محمد، تکمیل ایمان محمد، بلاغت و بیان محمد، ماورائے وجدان محمد. کوثر کے نگہبان محمد، روح رواں محمد، امیر کارواں محمد، شفاعت گلستان محمد. کوثر کے نگہبان محمد، روح رواں محمد، امیر کارواں محمد، شفاعت گلستان محمد. رحمت دو جہاں محمد، سکون بے کرام محمد، حاصل دوران محمد، سرچشمہ فیضان محمد. رحمت دو جہاں محمد، سکون بے کرام محمد، حاصل دوران محمد، سرچشمہ فیضان محمد. قائد پیغمبران محمد، لاسانی کہکشاں محمد، درس قربتان محمد، نور جاودان محمد. قائد پیغمبران محمد، لاسانی کہکشاں محمد، درس قربتان محمد، نور جاودان محمد. مشفق و مہربان محمد، رد شرک و بتان محمد. مشفق و مہربان محمد، رد شرک و بتان محمد، روحانی میلان محمد، بدر دو جہاں محمد. کیا کہنے؟ ہادی انس و جاں محمد، خوشبو زعفران محمد. ہادی انس و جاں محمد، خوشبو زعفران محمد، امت کا صاحبان محمد، مجسمہ خوبان محمد. رگ جاں محمد، ضمانت امام محمد، شاہد و جہاں محمد، عظمت ایکا محمد، ترجمان قرآن محمد، یثرب کی شان محمد. چھوٹے چھوٹے دو کلام اور ہیں. 25 سفر المظفر سے میں روزانہ ایک نام لکھ رہا ہوں. خدا کی توفیق ہے، انسان کے اس میں کوئی کمال نہیں ہے. بخشش کا سامان کہوں، عکس قرآن کہوں. بخشش کا سامان کہوں، عکس قرآن کہوں. روح کا ارمان کہوں، محمد مہربان کہوں. بخشش کا سامان کہوں، عکس قرآن کہوں. روح کا ارمان کہوں، محمد مہربان کہوں. مجسم رحمت رواں کہوں، انتہائی محبتاں کہوں. حاصل دل و جاں کہوں، نور کہکشاں کہوں. نبی کون و مکان کہوں، احمد علی شان کہوں. رہبر سلسلہ فقیران کہوں، چشمہ فیضان کہوں. واسط امت پریشان کہوں، منتہائے وجدان کہوں. مقصد قلب و اذہان کہوں، آقائے دو جہاں کہوں. مزمل آخر الزمان کہوں، حسن لا مکان کہوں. رسول رب رحمان کہوں، پیغمبر جاودان کہوں. شارع عدل و میزان کہوں، وجہ گلستان کہوں. معلم خلق و دوران کہوں، مدثر ذیشان کہوں. بخشش کا سامان کہوں، عکس قرآن کہوں. روح کا ارمان کہوں، محمد مہربان کہوں. جزا اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا. حاجی محمد امجد صاحب کیا آپ آئیں حمدللہ عقیدت بہت جور سے کون ہے پیش کریں. محمد فضائل صاحب اگر موجود ہیں تو آپ کے سامنے محمد فضائل.
नाथिया जमाले मोहम्मद से तज़हीन आलम निगाहे बिलाली की ताबानियाँ हूँ। जमाले मोहम्मद गुलिस्तान गुलिस्तान की चश्मे अवैसी की हैरानियाँ हूँ। मुनव्वर मुनव्वर मुअत्तर मुअत्तर वही रोशनी है तहय्यो तहय्यो। और अब मैं गुजारिश करता हूँ जनाब आमिर आज़ाद साहब से कि वो आएँ और अपना कलाम पेश करें। जनाब आमिर आज़ाद मुंतज़मीन महफ़िल का बहुत शुक्रिया मजलिस की इजाज़त से अपनी इस्लामी नेमत जीवा कोलो पहले पाक करा दिल, जीवा कोलो पहले पाक करा दिल, सरकार ने आप पैरां तले खाक करा दिल। जीवा कोलो पहले पाक करा दिल, सरकार ने आप पैरां तले खाक करा दिल। हथां आला प्याला चाके तुरसा शहर मदीने विच। क्या कहने हथां आला प्याला चाके क्या कहने तुरसा शहर मदीने विच। करो दुआ कामी होवे रोदे आले मीने विच। करो दुआ कामी होवे रोदे आले मीने विच। झूठा मेरा भरिया वैसी जदों बुलावा आसी मां। झूठा मेरा भरिया वैसी जदों बुलावा आसी मां। कोल बुलासन नेड़े लासन ठंड पासन फिर सीने में। झूठा मेरा भरिया वैसी जदों बुलावा आसी मां। कोल बुलासन नेड़े लासन ठंड पासन फिर सीने में। इश्क भी मंगसा इल्म भी मंगसा मंगसा कुरब उनाना मैं। इश्क भी मंगसा
علم بھی منگساں منگساں قرب ہونا نہ میں دیسن جا چگی لاساں رہساں شہر مدینے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے عشق بھی منگساں علم بھی منگساں منگساں قرب ہونا نہ میں دیسن جا چگی لاساں رہساں شہر مدینے وچ اتھاں آلا پیالہ جا کے ٹرساں شہر مدینے وچ کرو دعا کامی ہوئے رودے آلے مینے وچ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے جناب اسلام فدا سے بہت خوبصورت شاعر ہے ماشاءاللہ بہت پیارا قدم اٹھاؤ بہت عز و احترام کے ساتھ کیا کہنے قدم اٹھاؤ بہت عز و احترام کے ساتھ در رسول پہ جانا ہے اہتمام کے ساتھ قدم اٹھاؤ بہت عز و احترام کے ساتھ در رسول پہ جانا ہے اہتمام کے ساتھ خدا کرے کہ یہ رشتہ رہے یوں ہی قائم خدا کرے کہ یہ رشتہ رہے یوں ہی قائم جڑا رہوں میں نجف طیبہ اور شام کے ساتھ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے خدا کرے کہ یہ رشتہ رہے یوں ہی قائم جڑا رہوں میں نجف طیبہ اور شام کے ساتھ ماشاءاللہ ماشاءاللہ درود بھیجتا ہوں اور نعت کہتا ہوں کیا کہنے درود بھیجتا ہوں اور نعت کہتا ہوں میں کام رکھتا ہوں ہر وقت اپنے کام کے ساتھ درود بھیجتا ہوں اور نعت کہتا ہوں میں کام رکھتا ہوں ہر وقت اپنے کام کیا کے کہنے ساتھ صدام کمال ہے یار کمال ہے کمال ہے اور کوئی چراغ نہ تارا ہمارے کام آیا کیا کہنے کوئی چراغ نہ تارا ہمارے کام آیا فقط نبی کا سہارا ہمارے کام آیا سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی چراغ نہ تارا ہمارے کام آیا فقط نبی کا سہارا ہمارے کام آیا بیاد احمد مرسل درود پڑھتے ہوئے کیا کہنے بیاد احمد مرسل درود پڑھتے ہوئے کیا کہنے اور ایک لمحہ گزارا ہمارے کام آیا اور بلا کا عزم لیے چل پڑے تھے طیبہ کو بلا کا عزم لیے چل پڑے تھے طیبہ کو خوشا یہ عزم ہمارا ہمارے کام کیا کہنے کیا کہنے بہت شکریہ بلا کا عزم لیے چل پڑے تھے طیبہ کو خوشا یہ عزم ہمارا ہمارے کام آیا اور اساتذہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں شیر دیکھیں کہ مدینہ شہر کے لوگوں کی خوش دلی دیکھو کیا کہنے مدینہ شہر کے لوگوں کی خوش دلی دیکھو جسے جسے بھی پکارا ہمارے کام آیا کیا کہنے مدینہ شہر کے لوگوں کی خوش دلی دیکھو جسے جسے بھی پکارا ہمارے کام آیا ہماری زیست دوراہے پہ آ کھڑی تھی فدا کیا کہنے فدا ہماری زیست دوراہے پہ آ کھڑی تھی فدا پھر ان کا ایک اشارہ ہمارے کام آیا کمال ہے بہت شکریہ ہماری زیست دوراہے پہ آ کھڑی تھی فدا پھر ان کا ایک اشارہ ہمارے کام کیا آیا کہنے یار کیا کہنے بہت شکریہ لوگ وہ صاحب کردار نہیں ہوتے ہیں کیا کہنے لوگ وہ صاحب کردار نہیں ہوتے ہیں عشق احمد میں جو سرشار نہیں ہوتے ہیں سبحان اللہ ہر کسی کو نہیں لگتی ہے لگن طیبہ کی اللہ اللہ ہر کسی کو نہیں لگتی ہے لگن طیبہ کی ہر کسی پر یہ چمتکار نہیں ہوتے ہیں کیا کہنے ہر کسی کو نہیں لگتی
کسی پر یہ چمتکار نہیں ہوتے ہیں، اور میری آنکھوں میں مدینہ ہے سو جانے کے لیے، میری آنکھوں میں مدینہ ہے سو جانے کے لیے، فاصلے راہ کی دیوار نہیں ہوتے ہیں۔ کیا کہنے؟ میری آنکھوں میں مدینہ ہے سو جانے کے لیے، فاصلے راہ کی دیوار نہیں ہوتے ہیں۔ وہ آنکھ جو جلووں سے تہی داماں ہے، وہ آنکھ جو جلووں سے تہی داماں ہے، ہائے وہ دل جہاں سرکار نہیں ہوتے ہیں۔ وہ آنکھ جو جلووں سے تہی داماں ہے، ہائے وہ دل جہاں سرکار نہیں ہوتے ہیں۔ اور شعر دیکھیں کہ یہ وہ رستہ ہے جہاں زخم ہے تمغوں جیسے، یہ وہ رستہ ہے جہاں زخم ہے تمغوں جیسے، اور تمغے کبھی آزار نہیں ہوتے ہیں۔ یہ وہ رستہ ہے جہاں زخم ہے تمغوں جیسے، اور تمغے کبھی آزار نہیں ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں اطاعت میں کمی ہے کوئی، ہم سمجھتے ہیں اطاعت میں کمی ہے کوئی، جس گھڑی نعت کے اشعار نہیں ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں اطاعت میں کمی ہے کوئی، جس گھڑی نعت کے اشعار نہیں ہوتے ہیں۔ اور جن دلوں میں نہ محبت ہو فدا آقا کی، جن دلوں میں نہ محبت ہو فدا آقا کی، زندہ کہلانے کے حقدار نہیں ہوتے۔ کیا کہنے؟ بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنا کلام پیش فرما رہے تھے، بہت ہی پیارے انداز میں۔ اب میں درخواست گزار ہوں ہماری آج کے اس بزم کے ثنا خان، بہت ہی خوبصورت آواز، بہت ہی پیارے انداز، محبت سے کلام، قاری شیراز اختر صاحب سے کہ آپ آئیں اور بھلائی عقیدت بحضور سرور کونین پیش کریں۔ قاری شیراز اختر صاحب۔ کرم کریم کمال کی تاج ہو گیا اور آج راج آیا، صدیاں بعد ونا سے انج لگدا جویں سونا زمانے تے اج آیا، جویں سونا زمانے تے اج آیا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ میلاد کے حوالے سے چند اشعار سماعت آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے گا اور ذوق کسی کو برقرار رکھنا ہے، ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے، لطف آئے گا آپ کو۔ کہ محترم ہیں یہ سارے مہینے مگر محترم ہیں یہ سارے مہینے مگر مصطفیٰ کے مہینے کی کیا بات ہے، محترم ہے یہ سارے مہینے مگر مصطفیٰ کے مہینے کی کیا بات ہے، جن کی گلیوں میں حسنین چلتے رہے، جن کی گلیوں میں حسنین چلتے رہے، اس نبی کے مدینے کی کیا بات ہے، محترم ہے یہ سارے مہینے مگر یہ زمین آسمان چاند
وراول ورا ہے نا. یہ زمین آسمان چاند سورج سبھی مصطفیٰ کے پسینے کی خیرات ہے. خون کا مرتبہ خون کا مرتبہ خون جانے مگر مصطفیٰ کے پسینے کی کیا بات ہے. خون کا مرتبہ خون جانے مگر مصطفیٰ کے پسینے کی کیا بات ہے. محترم ہے یہ سارے مہینے مگر تیری خاطر جہاں کو سجایا گیا. تیرے صدقے ہی اللہ بھی ظاہر ہوا. میں اشارہ دے رہا ہوں, سمجھنے والے سمجھ جائیں گے. تم تو کنزم مخفیہ. تیری خاطر جہاں کو سجایا گیا. تیرے صدقے ہی اللہ بھی ظاہر ہوا. اور بہت بڑی بات دل میں جگہ دیجیے گا کہ جب تلک ہے خدا جب تلک ہے خدا ہے تیری زندگی. جب تلک ہے خدا ہے تیری زندگی. اے نبی تیرے جینے کی کیا بات ہے. جب تلک ہے خدا ہے تیری زندگی. اے نبی تیرے جینے کی کیا بات ہے. محترم ہے یہ سارے مہینے مگر اور آقا تشریف لاتے ہیں محفل میں خود. آقا تشریف لاتے ہیں محفل میں خود اور ہم کو پلاتے ہیں جام بلا. مصطفیٰ کے پلانے کی کیا بات ہے. ہم ملنگوں کے پینے کی کیا بات ہے. محترم ہے یہ سارے. اور آخری شعر سنیے گا, اس نعت کا نہیں لیکن اس سے ملتا ہے. میں پڑھنے لگا اور اس کے بعد اجازت کہ حسن کا جب سراپا مکمل ہوا اپنے فن پر مصور کو رسوا گیا. حسن کا جب سراپا مکمل ہوا اپنے فن پر مصور کو رسوا گیا. کہہ اٹھا کبریا کہہ اٹھا خود خدا. اے میرے مصطفیٰ کہہ اٹھا خود خدا. اے میرے مصطفیٰ میں تو میں ہوں مگر تیری کیا بات ہے. کہہ اٹھا کبریا اے میرے مصطفیٰ میں تو میں ہوں مگر تیری کیا بات ہے. تاجدار حرم بہت خوب, بہت ہی اچھے انداز سے شیراز اختر, ماشاءاللہ. اور اب میں ملتمس ہوں ہمارے بہت ہی
खूबसूरत शेर कहने वाले जनाब हाशिम अली खान हमदम, प्रोफेसर हाशिम अली खान हमदम से कि वो आए और अपना कलाम पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं राजा अमर भाई को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि गुज़श्ता 20 साल से ये महफिल सजाते हैं। अल्लाह ताला इनकी ये सारे सालों की जो काविश है इसको अपनी बारगाह आलिया में कबूल मंजूर फरमाए। ये बहुत यादगार प्रोग्राम होता है सीरत कमेटी सनतगाल के ज़रिए तमाम, और हमें भी एजाज़ हासिल है कि कोशिश होती है कि हर प्रोग्राम में हर साल शिरकत करते हैं और इसी को अपने लिए तोशा आखिरत समझते हैं कि, और मेरी दुआ है कि अल्लाह इस महफिल में हर आने जाने और जिस तरह भी जो इसके तमाम में हिस्सा लेता है अल्लाह ताला उनको अजर कसीर अता फरमाए और इसे हमारे लिए तोशा आखिरत फरमाए। हम्द से आगाज़ हरफे आगही परवरदिगार, हम्द से आगाज़ हरफे आगही परवरदिगार, रोशनी बस रोशनी बस रोशनी। क्या कहने बहुत अच्छे। और दिलो निगाह का पहला सलाम उनके नाम, दिलो निगाह का पहला सलाम उनके नाम, फिर उसके बाद ये सारा कलाम। वल अस्र ये दुनिया तो खसारे में पड़ी थी, वल अस्र ये दुनिया तो खसारे में पड़ी थी, बदला तेरी आंखों ने समा रहमत आलम। और एक इसमें मोहम्मद है दिलासा मेरे दिल का, एक इसमें मोहम्मद है दिलासा मेरे दिल का, भरता है इसी नाम से कासा मेरे दिल का। भाई क्या करें, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मिलाद के हवाले से आपकी आमद के हवाले से खूबसूरत रबीउल अव्वल के महीने के हवाले से बात हो रही थी, तो इसी हवाले से एक नात के, और इसका पस मंज़र ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले जो तारीख़ के तालिब इल्म हैं वो जानते हैं कि उसको डार्क एज कहा जाता है। तकरीबन 36 साल का जो अरसा है 536 से लेकर 570 तक, कि इस दौर में ऐसी ऐसी बलाएँ ऐसी ऐसी आफात दुनिया में आई कि इंसान इतना मायूस हो गया कि उसने वो हंसना भूल गया। हब्स, घुटन, बीमारियाँ, कैद, ऐसे ऐसे मसाइब आए कि दुनिया इंसान मौत की ख्वाहिश करने लगा। लेकिन एक दिन हवा चली, माह रबीउल अव्वल की बहार आई, उस हवाले से एक नात के चंद अशार के 36 बरस की जुल्मत का तारीख ज़माना ख़त्म हुआ, 36 बरस की जुल्मत का तारीख ज़माना ख़त्म हुआ, क्या बज़्म सजी सहराओं में सारा वीराना ख़त्म हुआ। और तहजीब के रोशन चेहरे पर, तहजीब के रोशन चेहरे पर उन्वान मोहम्मद लिखा गया। सुभान अल्लाह सुभान। तहजीब के रोशन चेहरे पर उन्वान मोहम्मद लिखा गया, रहमत की कहानी आम हुई, जुल्मत का फसाना खत्म हुआ। सुभान अल्लाह सुभान। सरकार की आमद से पहले जो आग लगी थी सर्द हुई, सरकार की आमद से पहले क्या कहने? जो आग लगी थी सर्द हुई, काफे तकब्बुर टूट गया, किब्रे शाहाना खत्म हुआ। अंदर के जहां से काबा तक, अंदर के जहां से काबा तक उस चश्मे करम ने नूर भरा, अंदर के जहां से काबा तक उस चश्मे करम ने नूर भरा। तौहीद की शम्मा जलने लगी, पिघला बुतखाना खत्म हुआ। ईमान की मैं आंखों आंखों बज़्मे अस्हाब में चलने लगी, ईमान की मैं आंखों आंखों
بزم اصحاب میں چلنے لگی، ایک جامع ساقی کوثر سے جھوٹا پیمانہ ختم ہوا، اور تھی جس کی تمنا آ پہنچا، منزل کا ستارہ آ پہنچا، تھی جس کی تمنا آ پہنچا، منزل کا ستارہ آ پہنچا۔ انسان بھٹکتا پھرتا تھا، انسان بھٹکتا پھرتا تھا، موسم رندانہ ختم ہوا، اور کیا گورا کالا شاہ و گدا آزاد و غلام بنے بھائی، کیا گورا کالا شاہ و گدا آزاد و غلام بنے بھائی، یکجان ہوئے عربی عجمی اپنا بیگانہ ختم ہوا۔ ایک اسم پڑا تو پھول کھلے، ایک نام لیا تو جھوم اٹھے، ایک اسم پڑا تو پھول کھلے، ایک نام لیا تو جھوم اٹھے، گلزار ہوئی دل کی نگری، کانٹوں کا ٹھکانہ ختم ہوا۔ آئے ہیں یہاں ہم ان کے لیے، جائیں گے وہاں ہم ان کے لیے، آئے ہیں یہاں ہم ان کے لیے، جائیں گے وہاں ہم ان کے لیے، جینے کا خزانہ ہاتھ لگا، مرنے کا بہانہ ختم ہوا۔ کیا کہنے حیدر کے پہلے سجدے سے شبیر کے دوسرے سجدے تک، سبحان اللہ، حیدر کے پہلے سجدے سے شبیر کے دوسرے سجدے تک، اسلام کا پرچم تھامے ہوئے وہ سارا گھرانہ ختم ہوا۔ کیا کہنے، اور مکتا ایسا ہے کہ قرآن کے لہجے میں ہمدم، قرآن کے لہجے سے ہمدم، تعریف کا وہ اسلوب کھلا، قرآن کے لہجے سے ہمدم، تعریف کا وہ اسلوب کھلا، ایک نعت مکمل ہو نہ سکی، لفظوں کا خزانہ ختم ہوا۔ کیا کہنے، جزاک اللہ جناب ہاشم علی خان ہمدم اپنا کلام پیش کر رہے تھے، اور میرے ساتھ ہی تشریف فرما میرے برادری اصغر اسد اقبال ترک صاحب، جو ہمیشہ محفلوں کی جان ہوتے ہیں، آج بھی وہ پوری دلجمی سے یہاں تشریف فرما ہے، اور سب سے پہلے یہاں پہ تشریف لانے والے اور سب سے آخر میں جن کو کلام پیش کرنے کے لیے میں اجازت چاہوں گا، جناب محمد ناظم شاہ جہان پوری صاحب سے ان سے پہلے جناب سید تصور حسین شاہ صاحب کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ جناب سید تصور حسین شاہ۔ شکریہ جناب، سر آپ کی اجازت سے یہ عرض کرتا چلوں کہ ویسے بھی اگر کہہ دینا سبحان اللہ وہ رائے گاہ نہیں چاہتا، الحمدللہ کوئی بھی میری بات کو پلیز مائنڈ نہ کیجیے گا۔ نعت کی تعظیم کرنا، نعت کی تعظیم کرنا دیکھنا، نعت کی تعظیم کرنا دیکھنا، صاف ستھرے رنگ بھرنا دیکھنا، نعت کی تعظیم کرنا دیکھنا، صاف ستھرے رنگ بھرنا دیکھنا، اور کفر آگ کے سامنے کچھ بھی نہیں، آگ کے سامنے کچھ بھی نہیں، کفر سے ہرگز نہ ڈرنا دیکھنا، کفر سے ہرگز نہ ڈرنا دیکھنا۔ پھر دیکھیے کہ میں پہنچ جاؤں مدینے ایک بار، میں پہنچ جاؤں مدینے ایک بار، میری قسمت کا سنورنا دیکھنا، مدینے ایک بار، میری قسمت کا سنورنا دیکھنا۔ کہہ دیا مجھ کو جو اپنا آپ نے، کہہ دیا مجھ کو جو اپنا آپ نے، پھر میرا پل سے گزرنا دیکھنا۔ کیا کہنے، کیا کہنے، کہہ دیا مجھ کو جو اپنا آپ نے، پھر میرا پل سے گزرنا دیکھنا۔ اور شعر ہے کہ جب بھی جانا مصطفیٰ کے شہر میں صلی اللہ علیہ وسلم،
جب بھی جانا مصطفیٰ کے شہر میں آدمی کا جینا مرنا کیا کہنے کیا جب کہنے بھی جانا مصطفیٰ کے شہر میں آدمی کا جینا مرنا دیکھنا، نعت کی محفل سے جانا اپنے گھر، نعت کی محفل سے جانا اپنے گھر، قدسیوں کا پھر اترنا، کیا بات ہے کیا بات ہے، نعت کی محفل سے جانا اپنے گھر، قدسیوں کا پھر اترنا دیکھنا، اور نعت لب پر سجائے پھرتے ہیں، نعت لب پر سجائے پھرتے ہیں، دل مدینہ بنائے پھرتے ہیں، کیا کہنے نعت لب پر سجائے پھرتے ہیں، دل مدینہ بنائے پھرتے ہیں، ہم نے چوما نہیں ہے روزے کو، رنج یہ بھی اٹھائے پھرتے ہیں، کیا کہنے ہم نے چوما نہیں ہے روزے کو، رنج یہ بھی اٹھائے پھرتے ہیں، اور آنکھ دل میں سجائے پھرتے ہیں، کیسا منظر بنائے پھرتے کیا ہیں، کہنے کیا کہنے، آنکھ دل میں سجائے پھرتے ہیں، کیسا منظر بنائے پھرتے ہیں، تیرے در پر بہائیں گے آنسو، خود کو پتھر بنائے پھرتے ہیں، واہ 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 واہ، تیرے در پر بہائیں گے آنسو، تیرے در پر بہائیں گے آنسو، خود کو پتھر بنائے پھرتے ہیں، اور ان کی رحمت سے کرم سے ہوا ایسا کرنا، ان کی رحمت سے کرم سے ہوا ایسا کرنا، آ گیا جسم کی دیوار میں رستہ کرنا، آ گیا جسم کی دیوار میں رستہ کرنا، ان کی رحمت سے کرم سے ہوا ایسا کرنا، اور یہ کہیں کم ہی نہ پڑ جائے ضرورت سے مجھے، یہ کہیں کم ہی نہ پڑ جائے ضرورت سے مجھے، اے خدا اشک ہے لیکن اسے دریا کرنا، اے خدا اشک ہے لیکن اسے دریا کرنا، اور میری خواہش ہی نہیں اور کوئی اس کے سوا، میری خواہش ہی نہیں اور کوئی اس کے سوا، جیسا تو چاہتا ہے بس مجھے ویسا کرنا، کیا کہنے جیسا تو چاہتا ہے بس مجھے ویسا کرنا، اور سانس کم پڑنے لگی میرے بدن میں اب کے، سانس کم پڑنے لگی میرے بدن میں اب کے، دل کی منشا ہے تیرا ذکر زیادہ کرنا، دل کی منشا ہے تیرا ذکر زیادہ کرنا، اور مجھ پہ ایک بوند نے دریا کی حقیقت کھولی، بوند نے دریا کی حقیقت کھولی، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، کیا کہنے کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، نعت کی تعظیم کرنا دیکھنا، صاف ستھرے رنگ ورنہ دیکھنا، کہہ دیا مجھ کو جو اپنا آپ نے، کہہ دیا مجھ کو جو اپنا آپ نے، پھر میرا پل سے گزرنا دیکھنا۔ ماشاءاللہ شاہ صاحب بہت زبردست، جو تیرے فقیر ہوتے ہیں آدمی بے نظیر ہوتے ہیں، جو تیرے فقیر ہوتے ہیں آدمی بے نظیر ہوتے ہیں، اے عدم احتیاط لوگوں سے لوگ منکر نکیر ہوتے ہیں، اور میں آپ گزارش کرتا ہوں جناب محمد ناظم شاہ پوری سے کہ وہ آئے اور اپنا کلام پیش کریں، جناب صاحب صدر۔ حضرت آ جائیں، حضرت ادھر آئیں۔ السلام علیکم۔ جی چاہتا ہے بدعت خیر الامم کروں، جی چاہتا ہے بدعت خیر الامم کروں، کرتا ہوں کیسے ان کے محاسن کروں، جی چاہتا ہے بدعت خیر الامم کروں، کرتا ہوں کیسے ان کے محاسن ختم کروں، حد سے بڑھوں کہ صدق کا ہوتا ہے احتمال، ایمان سے جاؤں ان کے مراتب۔ یہ کون بول رہا ہے؟ خدا کے لیے۔ کیا بات
یہ کون بول رہا ہے خدا کے لہجے میں کانوں میں جو اس طرح سے رس بول رہا ہے؟ یہ کون بول رہا ہے خدا کے لہجے میں کانوں میں جو اس طرح سے رس بول رہا ہے؟ اگر جاننا چاہو تو سنو کان لگا کر لہجے میں محمد کی اگر جاننا چاہو تو سنو کان لگا کر لہجے میں محمد کے اور جو چاہے نعت لکھنا میرے ہر لفظ کو تولے، جو چاہے نعت لکھنا پہلے ہر لفظ کو تولے، بہت محتاط ہو کر ان کی مدد میں زبان کھولے، جو چاہے نعت لکھنا پہلے ہر لفظ کو تولے، بہت محتاط ہو کر ان کی مدد میں زبان کھولے، ورفعنا لک ذکرک، خدا فرما رہا ہے خود، اور اس کے بعد انسان میں انسان جب اس کے بعد ان کی شان میں انسان کیا بولے؟ اہتمام نعت کے عنوان سے ارشاد پیش کروں گا کہ اٹھوں بسط خلوص وضو صبح دم کروں، اٹھوں بسط خلوص وضو صبح دم کروں، آنکھوں کو اپنی خوف الہی سے نم کروں، پہلے خدا کی حمد کروں اور اس کے بعد پہلے خدا کی حمد کروں اور اس کے بعد سر اپنا بارگاہ رسالت میں ہم کروں کہ لکھنا ہے نعت فکر نظر باشعور، لکھنا ہے نعت فکر نظر باشعور ہوں، سامان اور بھی جو ہو ممکن وہم کروں، شاید یہی نجات کا باعث و حشر میں نعت ان کی لکھ کے ذات پہ اپنی کرم کروں، اور آداب نعت اس طرح پورے کروں کہ میں کیا کہنے آداب نعت اس طرح پورے کروں کہ میں شان ان کی کچھ بڑھا کے لکھوں اور نہ کم کروں، شان ان کی کچھ بڑھا کے لکھوں اور نہ کم کروں، سوئے ادب کا ہونا ذرا سا بھی شائبہ، سوئے ادب کا ہونا ذرا سا بھی شائبہ، ایسا کروں تو گویا میں خود پر ستم کروں، سوئے ادب کا ہونا ذرا سا بھی شائبہ، ایسا کروں تو گویا میں خود پر ستم کروں، اور اس طرح اپنی ذات کی پہلے کروں نفی، اس طرح اپنی ذات کی پہلے کروں نفی، خود کو خیال احمد مرسل میں ضم کروں، لکھوں کہاں کہ حرمت تحریر شرط ہے، لکھوں کہاں کہ حرمت تحریر شرط ہے، احساس دل کو نوک زباں کو قلم کروں، انسان ہوں اعتدال پہ قادر نہیں ہوں، انسان ہوں اعتدال پہ قادر نہیں ہوں میں، بے چارگی پہ اپنی نہ کیوں رنج و غم کروں، کہ جی چاہتا ہے ملت خیر العلوم کروں، ڈرتا ہوں کیسے ان کے محاسن رقم کروں، حد سے بڑھوں تو شرک کا ہوتا ہے احتمال، ایمان سے جاؤں ان کے مراتب رقم۔ بہت خوب، ہمارے بہت ہی بزرگ محترم ناظم شاہ جہان پوری صاحب کے خوبصورت کلام کے ساتھ ہماری آج کی اس روحانی محفل اپنے اختتام کو پہنچی۔ ہر سال کی طرح یہ روحانی محفل جو کہ 7 اسٹار کیبل نیٹ ورک کے اس خوبصورت آفس میں منعقد ہوتی ہے، اور ہم دعا گو ہیں کہ باری تعالیٰ اس خوبصورت سلسلے کو تا قیامت جاری و ساری رکھے۔ ہماری آج کی اس بزم میں دور و نزدیک سے تشریف لائے نعت گو شاعر احباب ثنا خان اور دیگر سماجی سیاسی زحمہ علماء کرام اسٹیج پر تشریف فرما، مرکزی سیرت کمیٹی کے احباب محترم حاجی چنگیز خان صاحب کی قیادت میں، اس کے علاوہ اسنب دار ٹریولز اینڈ ٹور گروپ کے احباب،
اور 7 اسٹار کیبل نیٹ ورک کے جملہ جو عہدیداران ہیں، منتظمین ہیں، سب کی طرف سے میں آج کی اس خوبصورت محفل کے انعقاد پر، آپ کی شرکت پر آپ کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ زاہد اکرم صاحب تشریف فرمائیں، ان کا بھی نہایت ممنون و مشکور ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ باری تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو منتظمین ہیں ان کو اپنے احسان اور اپنے کرم کے وسیع رزق کو رزق حلال عطا فرمائے۔ دعا کے لیے میں درخواست گزار ہوں نہایت محترم حفیظ الرحمان عابد صاحب کہ آپ اختتامی دعا فرمائیں۔ محترم حفیظ الرحمان عابد صاحب۔ کافی دیر سے محفل کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ حاضرین و ناظرین، منتظمین، تمام حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں۔ خصوصاً اس نعتیہ مشاعرے کے اندر ان احباب نے شرکت کی، اپنا اپنا کلام پیش کیا۔ اسی طرح محفل انعقاد پذیر ہے اور اس میں شعراء اپنا کلام پیش کر رہے ہیں۔ امام وقت مجدد بیت حاضرہ کشتہ عشق مصطفیٰ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا، آپ بھی وہاں پر تشریف فرمائیں۔ ایک شاعر جو اس پر کلام پڑھا تو آپ جھوم گئے۔ جب محفل اختتام پذیر ہوئی تو ان سے مخاطب ہوئے اور فرمانے لگے کہ جو تم نے یہاں پہ کلام پڑھا ہے، کیا تمہارا دل بھی اس کے ساتھ دے رہا تھا؟ تو وہ شاعر تھے، انہوں نے کہا جی میں تو صرف اپنے جذبات کا اظہار کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم اگر تیرا دل بھی اور اس زبان کی مطابقت کر رہا تھا تو میں تیرے ہاتھوں کو بوسہ دے دیتا۔ حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت حسان بن ثابت حاضر ہیں، حضور کی بارگاہ میں نعت پڑھتے ہیں، حضور کے خلاف جو بولنے والے لوگ ہیں ان کے مقابلے میں کھڑے ہو کر بولتے ہیں، وحید و بروح القدس اور حضرت جبریل امین آ کر ان کی مدد کرتے ہیں۔ انہوں نے اس موقع کے حوالے سے ایک شعر قائل شعر کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ جتنے شعراء نے اپنی محنت کی، کوشش کی، تو اسی والے سے ایک پیغام دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ما ان مدحت محمد المقالتی، لوگوں یہ دیوان میں نے لکھا ہے، یہ شاعری میں نے کی ہے، تو اس کے ساتھ میں نے حضور کی شان کو نہیں بڑھایا، حضور کی شان کو طرف نے بڑھا دیا اگر رفعنا اللہ کا ذکر فرما کے۔ ما ان مدحت محمد المقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی، جب سے میرے مقالے کا رخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوا ہے نا تو میرے مقالے کو بھی چار چاند لگ گئے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جن حضرات نے شرکت کی نام دل میں سکون جس لحاظ سے بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب کی جو عشق اور محبت ہے اس کے ساتھ تابعداری اور وفاداری بھی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم كما تقبلت من الانبياء والمرسلين والشهداء والصالحين۔ اللهم اعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم انی اعوذ بک من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ مولا کریم 7 اسٹار کیبل نیٹ ورک، راجہ عامر صاحب، ان کی جملہ ٹیم اور حاضرین و ناظرین، یہاں پہ شرکاء جو کلام پڑھنے والے شعراء، نعت خوان شعراء اور دیگر احباب معززین، سیرت کمیٹی علماء، جتنے بھی احباب یہاں پہ تشریف لائے، مولا کریم اس محفل کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبول عطا فرما۔ جس محبت کے ساتھ، جس ذوق کے ساتھ، جس عشق کے ساتھ اس محفل کا اہتمام کیا جاتا ہے اور اس کے اندر شریک ہونے والے جتنے احباب جس محبت کے ساتھ آتے ہیں،
مولا کریم ان جذبات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا کریم اس تقدس معاب محفل میں حاضرین و ناظرین کے دلوں کے اندر نیک جائز دلی مرادیں پوری فرما. جملہ بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما. ملک پاکستان بھی خیر فرما. مولا کریم پریشان حال تو علیم بذات صدور ہے، جن کے دلوں میں جو پریشانیاں ہیں، جن کے معاملات میں جو پریشانیاں ہیں، جن کے گھروں میں جو پریشانیاں ہیں، تو علیم بذات صدور ہے. مولا کریم ان کی جملہ پریشانیوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس دنیا میں اس مبارک مہینے میں جو تشریف لانے کی خوشی کے سلسلے میں ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرما. آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت اور عشق رکھنے والے اور آپ کی امت کے اندر شامل جتنے لوگ پریشان حال ہیں، ملک پاکستان پہ جو یہ مہنگائی کا افریت آیا ہے اور یہ جو جن بوتل سے نکل آیا ہے، مولا کریم حکمرانوں کو بھی عقل کے ناقد دینے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم اپنا خاص فضل کو شامل حال فرما اور حالات سازگار فرما. حالات سازگار فرما، حالات میں بہتری عطا فرما. جو احباب اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت عطا فرما، جن کی مغفرت ان کی درجات میں بلندی عطا فرما. اور جن احباب نے خصوصاً 7 سٹار کیبل نیٹ ورک کے جتنے احباب ہیں سمیت راجہ صاحب رنڈی کے ان کے جتنے احباب، جتنے منتظمین، جتنے شرکاء، تمام کو مولا کریم دارین کی سعادت نصیب فرما. مولا کریم تیری بارگاہ سے مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ نہیں آتا، بے رب قسم کے ٹوٹے الفاظ تیری بارگاہ میں پیش کے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسع الكرم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولا کریم اس ماہ مقدس میں جتنی بھی محافل ہوں گی، گھروں میں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں جلوس ہوں گے، گھروں کے چھتوں پہ محفلیں ہوں گی، گلیوں میں محفلیں ہوں گی، مولا کریم ان تمام محافل کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما اور مبارک اور برکت والی محفلوں سے مولا کریم اپنا خیر جو ان میں عطا فرمانے والا ہے وہ نصیب بھی عطا فرما. اور اس کے علاوہ مولا کریم ان تمام محافل کو اپنے حفظ و امان کے اندر رکھنا، شر شیطان، شر انسان، شر نفس سے محفوظ فرمانا. وہ فضل امیر اللہ مسلم العباد صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ خیر.